آپ ابھی جا کر آج جا کر دیکھ سکتے ہیں. ابھی پریزنٹ بات کر رہا ہوں میں. یوسفین کی درگاہ شریف میں کونے میں علم رکھا ہوا ہے. لوگ جو ہے جس طرح بازار کی زیارت کر کے پھول چڑھا کر فاتحہ دلاتے ہیں, علم کی بھی زیارت کرتے ہیں, وہاں بھی فاتحہ دلاتے ہیں, وہاں بھی پھول چڑھاتے ہیں, وہاں بھی دعا کرتے ہیں. دیکھیے رافضیت کہاں تک گزری. یہ کس کا قصور ہے آپ بتائیں. سوچا ہے بات کرنے سے پہلے کہ بات کا انجام کیا ہوگا, بات آپ کو کس مقام تک لے جائے گی. عزیزان محترم, یہ اسٹیج علماء کی ذمہ داری ہے, سوچ سمجھ کر کہنے کی ذمہ داری ہے. آپ کی ایک غلط بات قوم کو گمراہ کر سکتی ہے, آپ کی ایک صحیح بات قوم کو ہدایت دے سکتی ہے. امام زین العابدین نے ان کے ماتم کو دیکھ کر کہا, ارے بلایا تو تم ہی نے کہا تھا, قتل کا سبب بھی تم ہی بنے, اور آج رو رہے ہو, ماتم کر رہے ہو. بی بی زینب نے دیکھ کر انہیں کہا, خدا کرے کہ تم روتے رہو. تو یہ ماتم کرنا, یہ علم اٹھانا, یہ جلوس نکالنا, یہ حسینیوں کا عمل نہیں, یزیدیوں کا عمل. ارے ہم بہتر ہیں, ناصبی کے عنوان سے ہی صحیح ہم بہتر ہیں, کیونکہ ہم نے نواز رسول کو بزنس نہیں بنایا. آپ دنیا کمانے کے لیے یزیدیوں کے عمل کو جائز قرار دیا, لیکن ہم اتنا تو نہیں گرے الحمدللہ کا مسئلہ. کون ناصبی ہے؟ اس عظیم واقعے کو ہم نے ماتم کے حوالے کر دیا, علموں کے حوالے کر دیا, مختلف جو ہے نا جاہلانہ رسوم و رواج کے حوالے کر دیا. جو کرنا تھا وہ نہیں کرے, جو کرنا تھا وہ جو ہے نا نہیں کرے. جو ہے نا آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ کر. مثال کے طور پر آپ کو ایک عمدہ لباس لا کر دے دیا گیا تھا, ایک عمدہ لباس جو ہے نا لا کر آپ کو دیا گیا تھا کہ یہ پہن, یہ لباس پہن تاکہ تیری سطر بھی چھپی رہے اور تیرے لیے زینت کا سبب بھی بنے. وہ عمدہ لباس کو جو ہے نا آپ نے پھاڑ کر پوچا بنا دیا. اس آدمی کو نادان نہیں تو اور کیا کہیں گے. تو واقعہ کربلا سے ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنا تھا, رہنمائی حاصل کرنا تھا, اور عبرت حاصل کرنا تھا کہ دشمنان امام حسین کا جو ہے نا کیا انجام ہوا. لیکن اس کے بجائے ہم نے واقعہ کربلا کو ماتم کے حوالے کر دیا, اور جو ہے نا علموں کے حوالے کر دیا, غیر ضروری رسوم و رواج کے حوالے کر دیا. اور اگر یہ کام کوئی شیعہ کرتا تو الگ بات تھی, کیونکہ اگر کوئی آدمی غلط فرقے اور غلط جماعت میں ہو اور اس کا ٹائٹل بھی وہی ہو اور وہ غلطی کر رہا ہے تو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر کوئی شیعہ کے عنوان سے شیعہ والی حرکتیں کر رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, علم اٹھا رہا ہے, اگرچہ کہ وہ غلط ہے لیکن اتنا افسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے عمل کا جواب دینے والا ہے. لیکن اگر کوئی سنی اگر اس غلط عمل کو کرے اور اس کو سنیت ثابت کرنے کی کوشش کرے, اور خاص طور پر جو قوم کا سربراہ ہے یا جو اپنے آپ کو سادات کہتا ہے یا جو اپنے آپ کو قوم کا عالم اور معزز کہتا ہے, پھر یہ چیزیں بڑی افسوسناک ہوتی ہیں, یہ چیز بڑی افسوسناک ہوتی ہے. تو لہذا واقعہ کربلا سے کو آپ محرم آئے تو واقعہ کربلا میں ذکر شہادت حسین کرنا چاہیے تھا آپ کو, عظمت حسین کے چرچے آپ کو کرنے چاہیے تھے. لوگوں کے دلوں میں ان بزرگوں کے تعلق سے محبت اور عظمت کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی, وہ جذبہ شہادت کو لوگوں کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت تھی, لوگوں کے دلوں میں اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی. لیکن آپ نے غیر ضروری ذیلی اور ناجائز چیزوں کو جو ہے نا محرم کے عنوان سے, واقعہ کربلا کے عنوان سے اپنا جو ہے نا اپنی علامت بنا دی. ٹھیک ہے, آپ شیعت کا ٹائٹل لگا کر, رافضیت کا ٹائٹل لگا کر اگر آپ یہ کام کرتے تو افسوس کی بات نہیں تھی, لیکن آپ سنیت, بلکہ آپ کا دعویٰ ہے کبھی زبان قال سے کبھی زبان حال سے آپ یہ کہتے ہیں کہ سنیت ہمارے گھر کی لوڈی ہے, ہمارے گھر سے سنیت نکلی, آپ کا یہ دعویٰ ہے, پھر حرکتیں آپ کی جو ہے شیعیت کی ہیں, تو پھر جو ہے نا یہ بات بڑی قابل افسوس ہوتی ہے. عزیزان محترم, جو ہے آپ کو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ماتم اور علم کے حوالے سے کیسے اسے توڑ موڑ کر اس کے اندر خامیاں پیدا کی جاتی ہیں, اچھائیاں پیدا کی جاتی ہیں, اچھائیاں پیدا کر کے اس کو جائز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ شیعہ نہیں ہے بلکہ شیعوں کی کتابوں میں خود وہ غلط لکھا ہوا ہے, اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے, ورنہ ابھی وہ بھی بتایا تھا. تو سنی حضرات ہیں, سنی حضرات میں بھی عوام نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں, جو قوم کی ایک کثیر مخلوق جن کی اتباع کرنے والی ہے, جن کے عمل کو دیکھنے والی ہے, وہ یہ ناجائز چیزوں کو جائز اور اس کے فوائد بیان کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شراب پینے والا کبھی شراب کی برائی کرتا ہے؟ وہ شراب کی اچھائیاں ہی بیان کرتا ہے, تو شراب کی اچھائیاں بیان کرنے سے شراب حلال نہیں ہو جاتی. گٹکے کی اچھائیاں بیان کرنے سے گٹکا اچھا نہیں ہو جاتا.
تو عزیزان محترم، ناجائز چیز ناجائز ہی ہوتی ہے. شریعت نے جس کو ناجائز قرار دیا اس کی خرابی کی بنیاد پر ہی ناجائز ہے قرار دیا. اگر وہ اچھی ہوتی تو شریعت کبھی بھی اس کو ناجائز نہیں کہتی. اب آئیے ماتم کے، بڑی افسوس، ایک صاحب بول رہے تھے، خیر وہ سننے میں نہیں آیا لیکن میں نے ایسے لوگوں سے سنا بھی ہے بہت سے. ایک صاحب بول رہے تھے ایک بہت بڑے جو ہے نا صورتاً عالم میں کہہ سکتا ہوں، لباس کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے نہیں، لباس عالمانہ جس کا کہہ سکتا ہوں، انہوں نے ماتم کے جواز کے لیے کیا کیسی دلیل پیش کی، کیسا استدلال کیا، ذرا آپ سوچیں گے. افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس ہوتی ہے کہ علماء کا لبادہ پہن کر یہ جہالت کیوں پھیلائی جاتی ہے. جب امام حسین، وہ تو حدیث آپ بہت علماء مخررین وغیرہ سے سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ بچپن کا دور تھا امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا گود میں آپ کھیل رہے تھے، بڑی خوشی کا ماحول تھا. تو جبریل امین تشریف لائے، آ کر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو کیا کر دے گی، میدان کربلا میں شہید کر دے گی. چنانچہ جبریل امین نے جو ہے نا وہ مٹی بھی وہاں کی جو ہے نا لا کر دی، اور تو جو ہے نا پھر وہ بھی لا کر دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دے گی تو آپ کے چشمان مبارک سے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. یہ اور ایک دوسرا مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی وقت، شہادت کے وقت، تو جو ہے نا ایک خواب میں دیکھا کسی نے کہ جو ہے نا کہ سرکار تشریف فرما ہے اور سرکار کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال، سر کے بال بکھرے ہوئے، غبار آلود ہے، سرکار غم کی حالت میں ہے، آنکھوں سے آنسو روا دوا، ہاتھ میں ایک شیشہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ شیشے میں اس کے خون کو جمع کر رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی روایتیں لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار نے خود ماتم کیا ہے اور تم کہتے ہو ماتم جائز نہیں ہے. سرکار نے خود ماتم کیا اور تم کہتے ہو کہ ماتم جائز نہیں ہے. یہ بات یہ حدیثوں کو لے کر کہا جاتا ہے. تو عقل پر افسوس ہے، علم پر افسوس ہے. میں آپ کو بتلاتا چلوں، ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے سوگ، ایک ہوتا ہے ماتم. ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے سوگ، اور ایک ہوتا ہے ماتم. کسی کی وفات پر، کسی کی مصیبت پر طبعی طور پر، فطری طور پر غمزدہ ہو جانا، آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ غم ہے. مصیبت پر ہو یا وفات پر ہو، جو ہے نا آنکھوں سے آنسو نکلنا اور طبیعت میں کیا ہے اپسیٹ ہو جانا جس کو کہتے ہیں آپ، یہ غمزدہ ہو جانا، یہ غمگین ہو جانا، آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ غم ہے. شریعت میں اس کی اجازت ہے. یہ تو خود سرکار نے بھی فرمایا تھا، جیسے کہ ابھی واقعہ آپ نے سنا، اور اپنے صاحبزادوں کی وفات پر بھی سرکار غمزدہ ہو گئے تھے اور آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ غم ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے. دوسرا ہے سوگ، یعنی کسی کے وصال پر، کسی کے مرنے پر خوشی کے کام نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ سوگ کہلاتا ہے. اور اس کے بارے میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بیٹے بیٹیوں، نواسے نواسی، پوترے، جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے 3 دن تک سوگ کرنا ہے، یعنی 3 دن کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے. اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا ہے کہ وہ کسی فنکشن میں شریک نہ ہو، مہندی نہ لگائے، بنائے نہیں، سمرے نہیں، فلا 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 فلا، یہ کام نہ کرے. تو رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے 3 دن غم کے دن ہے، اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. یہ سوگ ہے شریعت میں، یہ بھی جائز. تیسری چیز ہے ماتم. ماتم کس کو کہتے ہیں؟ کسی مصیبت پر، کسی کی موت پر بلند آواز سے دھاڑے مار مار کر رونا، کلوں پر گالوں پر مار لینا، کپڑے پھاڑ لینا، چوڑیاں پھوڑ لینا، سر پر مٹی ڈال لینا، بال نوچ لینا، کہ اس طرح کی غیر فطری حرکات کرنا، یہ ماتم کہلاتا ہے، شریعت میں ناجائز اور حرام. اب آپ کو پوچھتا ہوں میں آپ سے، سرکار
غم کر رہے تھے یا ماتم کر رہے تھے؟ میں نے آپ کو 3 چیزیں بھی بتا دی، غم، سوگ، ماتم۔ تو سرکار نے جبریل امین سے شہادت حسین کی خبر سن کر آپ نے غم فرمایا یا ماتم فرمایا؟ تو پھر سرکار کے غم کو ماتم دینا یہ سرکار کی طرف حرام چیز کی نسبت کرنا ہے۔ پھر آپ عاشق رسول کیسے، سادات کیسے؟ کبھی سوچا ہے بات کرنے سے پہلے کہ بات کا انجام کیا ہوگا، بات آپ کو کس مقام تک لے جائے گی؟ عزیزان محترم، یہ اسٹیج علماء کی ذمہ داری ہے، سوچ سمجھ کر کہنے کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ایک غلط بات قوم کو گمراہ کر سکتی ہے، آپ کی ایک صحیح بات قوم کو ہدایت دے سکتی ہے۔ آپ کی ایک غلط بات آپ کے لیے ثواب جاریہ بن سکتی ہے، غلط بات آپ کے لیے عذاب جاریہ بن سکتی ہے، صحیح بات ثواب جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ تو لہذا یہ مقام، یہ اسٹیج، یہ مسند جہلا کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے ہے، اور وہ علماء جو بات ناپ تول کر کیا کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں کیا کرتے ہیں۔ افسوس کہ ایسے جہلا کی کثرت ہو گئی اور عوام بھی ان کے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ خیر، عوام کا اس میں اتنا زیادہ قصور نہیں ہے، مگر قصور برابر ہے۔ ایک فون لے رہے ہیں تو تحقیق کر کے لیتے ہیں، لیکن دین دے رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں تو تحقیق نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، سرکار نے غم کا اظہار فرمایا تھا، ماتم نہیں فرمایا۔ سرکار نے ماتم کیا تھا، یہ کہنا سرکار پر غلط الزام ہے اور آپ کی طرف حرام چیز کی نسبت ہے۔ اب آئیے ماتم کی شدت کیا ہے بتاتا چلوں میں آپ کو، ماتم کتنا خطرناک ہے۔ سرکار نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من لطم، بعض روایتوں میں ضربہ کے الفاظ آئے ہیں، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ لیس منا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ، کہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ شخص جو چہرے کو تھپڑ مارے، گریبان پھاڑ لے اور چیخ و پکار کر دھاڑے مار کر جاہلیت کی طرح رونے لگے کسی کی موت پر، یعنی ماتم کرے۔ جب مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ماتم کرنے والا مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ارے نادانو، تم تو سرکار کو جو ہے نا ماتم کرنے والا بتا کر مسلمانوں سے خارج کر رہے ہو۔ سرکار کے غم کو ماتم کا نام دے کر یہ تم امتی ہو، محبت کر رہے ہو یا عداوت کر رہے ہو سرکار سے؟ دوسری بات، بزار کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے ان 2 آوازوں پر۔ مزمار عند نعمت، مزمار عند نعمت ونوحۃ عند مصیبت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک، خوشی کے وقت گانا بجانا، خوشی کے وقت گانا بجانا۔ غور کریں، وہ لوگ جو مسلمان، وہ نوجوان جو شادی میں بڑے زور سے مرفا بجاتے ہیں، بیان باجا بجاتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں، سنت کے حوالے سے لعنتی کام آپ کر رہے ہیں۔ جس شادی میں ایسا عمل ہو رہا ہو جو لعنتی عمل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرمایا سرکار، تو پھر وہ شادی بابرکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مزمار عند نعمت، کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ خوشی کے وقت، نعمت کے حصول کے وقت جو ہے نا کیا کرنا، گانا بجانا۔ دوسرا، مصیبت کے وقت، موت کے وقت کیا کرنا، بلند آواز سے دھاڑے مار کر رونا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ نوحہ مانے ماتم۔ جب سرکار نے اتنی سخت مذمت ماتم کی فرمائی، اور سرکار نے اور ایک حدیث میں سرکار نے یہاں تک بھی فرمایا، مسلم کی روایت ہے، میری امت میں جاہلیت کی 4 چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی، لوگ اس کو ترک نہیں کریں گے۔ ایک، حسب و نسب پر فخر کرنا۔ حسب کہتے ہیں دنیاوی پوزیشن کو، دنیاوی شرافت کو حسب کہتے ہیں۔
نسب کہتے ہیں خاندانی شرافت کو، یعنی خاندان اچھے ہونا، میں سادات ہوں، میں فلاں بزرگ کے خاندان سے ہوں، فلاں بزرگ کے خاندان سے ہوں، فلاں بزرگ کے خاندان سے۔ تو حسب یعنی دنیاوی شرافت، آپ کو بہتر پوزیشن ہو، اللہ دنیا میں آپ کو اچھی پوزیشن دے، عزت دے، مقام دے، تو وہ دنیاوی پوزیشن پر فخر کرنا حسب پر فخر کرنا کہلاتا ہے، اور خاندانی شرافت اور بزرگی پر، نسل پر فخر کرنا، یہ نسب پر فخر کرنا رہتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے میں جاہلیت کی 4 چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ ایک تو حسب و نسب پر فخر کرنا، یہ حسب و نسب فخر کے لیے نہیں ہے، شکر کے لیے۔ اللہ آپ کو دنیا میں عزت دے تو شکر گزاری آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کا نسب بہتر ہو، کسی اللہ والے کے نسب سے ہو، تو شکر گزاری ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، یاد رکھیے، اگر کوئی سادات ہے، کسی کا نسب کسی کے ولی سے ملتا ہے، سرکار کے حال سے، خاندان سے، تو سادات اگر وہ ہے، واقعی وہ اس کی نسبت سرکار سے ثابت ہے، سادات، ورنہ آج بہت سے لوگ بھی سادات بول رہے ہیں اپنے آپ کو، اگر واقعی حقیقت میں وہ سادات ہے تو یقیناً وہ قابل احترام ضرور ہے، لیکن قابل اتباع نہیں ہے جب تک کہ اس کا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو۔ یہ بات گھیٹی باندھ لیجیے، آپ کو زندگی میں بہت جگہ کام آئے گی۔ سادات قابل احترام ضروری ہے، بشرطے کہ وہ صحیح سادات ہو، سرکار کی نسبت اس سے ہے تو وہ نسبت کے حوالے سے کسی بزرگ کے خاندان سے اگر ہے تو وہ قابل احترام ضرور ہے، لیکن قابل اتباع اور تقلید اسی وقت ہے جبکہ اس کا عمل، اس کا قول شریعت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی سادات، کوئی کسی بزرگ کا مشائخ، کوئی بزرگ کا خاندان والا کہہ دے کہ ماتم کرو، علم اٹھاؤ، تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن نسبت کے حساب سے آپ اس کا احترام کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو 4 چیزیں، ایک تو جاہلیت کی، ایک تو حسب و نسب پر فخر کرنا، فخر نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ دوسرا، کسی کے نسب میں طعنہ دینا، یعنی کوئی سادات ہے تو وہ جو ہے نا، وہ نسب اس کا صحیح نہیں ہے بولنا، یا وہ اس کی اولاد صحیح، وہ کسی کی، اس کے باپ کا بیٹا نہیں ہے تو، یا تیری صحیح، تو باپ کی صحیح اولاد نہیں ہے، اس طرح کسی کے نسب میں طعنہ دینا، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز ماتم کرنا، اور چوتھی چیز ستاروں کو بارش برسنے کا ذریعہ سمجھنا۔ سمجھانے کے لیے بولو کہ بہت سے بڑے لوگوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ کارتی میں یہ بارش ہوتی، وہ کارتی میں اتنی بارش ہوتی، یہ کارتی میں اتنی بارش ہوتی۔ تو کارتیوں پر ایمان رکھنا، بارش کا سبب کارتیوں کو سمجھنا، اللہ کو نہیں سمجھنا، یہ 4 چیزیں، یہ جہالت، زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں میری امت میں ہمیشہ باقی ہیں، ان میں سے ایک ماتم بھی ہے۔ تو سرکار کی حدیث کے لحاظ سے اگر آج ماتم ہو رہا ہے تو کوئی بعید بات نہیں ہے، غلط بات نہیں، غلط تو ہے ہی ہے، وہ بعید بات نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا یہ جاہلیت کی رسم ہے، اور میری امت میں یہ جاہلیت کی رسم کیا ہے، برابر جاری رہے گی۔ بعض دوسری احادیث میں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں، آپ فرماتے ہیں 2 چیزیں جو لوگوں میں رائج ہے میری امت میں، وہ 2 چیزیں جو ہے نا کفر کی علامت ہے، کفریہ چیزیں ہیں، وہ میری امت کر رہی ہے اس کو، وہ 2 چیزیں کیا ہے، ان میں سے ایک ماتم ہے۔ تو یہ احادیث رکھتے ہوئے آپ کیسے یہ جائز قرار دیتے ہیں ماتم کو؟ غم حسین جائز ہے، ماتم حسین جائز نہیں ہے۔ غم حسین خدا سب کو عطا کرے، یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ تو غم کرنا، واقعات جب 10 محرم آتا ہے تو ان واقعات کا سامنے آ جانا، اور امام حسین اور شہدائے کربلا کی مظلومیت کا سامنے آ جانا، ان کا بھوک و پیاس سے جو ہے نا ان کی شیرخوار صاحبزادوں کا تڑپنا، گلے میں تیر کا پیوست ہونا، اور چہرے پر 72 زخم کا ہونا، بے یار و مددگاری میں، غریب الوطنی میں ان پر پانی کا بند کر دیا جانا، سو کے حلق پر خنجر چلانا، جب یہ واقعات آتے ہیں تو غم تازہ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ یہ غم ہے، یہ جائز ہے، لیکن ماتم جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے جلوس نکالنا، ان کے لیے علم بٹھانا، گانے باجے بجانا، اور مار لینا اپنے آپ کو تلواروں سے یا ہتھیار سے مار لینا، اوزار سے مار لینا، یہ ماتم ہے، یہ بددعا سمجھیے آپ۔ یہ ماتم آیا کیسے ہوا؟ عزیزان محترم، امام حسین جب یزید بادشاہ بنا، یزید بادشاہ، خلیفہ نہیں، بادشاہ بنا،
تو یزید جب بادشاہ بنا تو اس کا ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ دمشق میں تھا. کوفہ میں اس کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، جس کو ابن زیاد بھی عام طور پر کہتے ہیں. یہ بڑا سنگ دل، بڑا سخت دل اور بڑا مکار اور غلیظ قسم کا شخص تھا. بڑا سخت تھا، انسانیت دشمن شخص تھا. یزید کو اس نے اسی لیے بنایا تھا، یزید نے اس کو گورنر اسی لیے بنایا تھا تاکہ امام حسین کے معاملے میں کوئی رحم دلی کا کام نہ کرے، رحم دلی کا سلوک نہ کرے. اسی بدبخت عبید اللہ ابن زیاد کی سرکردگی میں اسی کی گورنری میں امام حسین اور شہداء کربلا کی شہادت ہوئی. جب ان بزرگوں کی شہادت ہوئی، ان مقدس ہستیوں کی شہادت ہوئی، تو ان کے سروں کو نیزوں جو نا تنوں سے علیحدہ کر دیا گیا، جسم سے علیحدہ کر دیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر. ان سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، ان سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا. اور عبید اللہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ یہ جو خاندان اہل بیت جو بچا ہوا ہے، خواتین اس میں ہیں، بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو اور سروں کو بازاروں میں پھراؤ، گلی اور کوچوں میں پھراؤ، نیزوں کو سروں کو نیزوں پر چڑھا کر، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ جو بغاوت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. کیونکہ انہوں نے ان مبارک ہستیوں کو باغیوں کا نام دیا تھا، ان مبارک سروں کو باغیوں کا سر قرار دیا تھا. یہاں سر کی بے حرمتی کی گئی، لیکن ان مقدس سروں کی جو مسلمان تھے، ان مقدس سروں کو باغیوں کے سر کہہ کر جہنم رسید ہو گئے، جہنم کے حوالے ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے. لیکن اسی سر کو ایک پادری نے رات میں 10,000 درہم دے کر یزیدی ٹولوں سے لے کر اس داڑھی مبارک کو صاف کیا، سر مبارک کو صاف کیا اور عطر سے معطر کیا، سر کو اونچے مقام پر رکھا، رات بھر بادر کھڑا رہا تو صبح میں کلمہ شہادت نصیب ہو گیا. جنہوں نے بغاوت کا نام دیا، ایماندار ہو کر بھی بے ایمانوں جیسا کام انہوں نے کیا. جس نے تعظیم اور احترام کیا، وہ سر حسین کی فیضیاب ہو کر ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو گیا. نگاہ کا فرق ہے. اور تو لہذا ان مبارک سروں کو جو نیزوں پر چڑھایا گیا تھا، وہ ان کو جو پھرایا گیا، اس کو باغی کی حیثیت سے پھرایا گیا، احترام کی حیثیت سے نہیں. آج اسی کی شکل، اسی کی شبیہ علم ہے. جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو کوفہ کے لوگ جنہوں نے امام حسین کو بلایا، جان مال قربان کرنے کی جو ہے نا پیشکشیں کی، سبوں خطوط لکھ کر امام حسین کو بلایا اور آخر میں ان کو بھی اکیلا چھوڑ دیا. تو وہی لوگ راستے پر کھڑے ہو کر رونے لگے، رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے. تو امام زین العابدین نے ان کے ماتم کو دیکھ کر کہا، ارے بلایا تو تم ہی نے کہا تھا، قتل کا سبب بھی تم ہی بنے اور آج رو رہے ہو، ماتم کر رہے ہو. بی بی زینب نے دیکھ کر انہیں کہا، خدا کرے کہ تم روتے رہو. تو یہ ماتم کرنا، یہ علم اٹھانا، یہ جلوس نکالنا، یہ حسینیوں کا عمل نہیں، یزیدیوں کا عمل ہے. اور وہ جلوس تعظیم کے طور پر نہیں تھا، اہانت کے طور پر، عبرت کے لیے تھا، جو باغیوں، ان کو باغی کے نام سے پھرایا گیا تھا. یہ تو شیعہ کرتے ہیں، رافضی کرتے ہیں، خیر وہ ان کا عمل ہے، وہ اس کا جواب دیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سنی لوگوں میں جو بڑے بڑے سربراوردہ لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سنیت ہمارے گھر سے نکلی، اور جو اپنے آپ کو قوم کا رہنما مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے جواز کے لیے کہ پنجوں پر شہداء کربلا کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، جہاں شہداء کربلا کا نام ہو وہاں خیر و برکت ہوتی ہے، وہاں جانا چاہیے. یہ الفاظ ہیں. افسوس کہ ان کا تعارف عالم سے بھی ہے اور سادات سے بھی ہے. ارے یہاں صرف نام تھے، وہاں تو سر تھے نا. کیا کسی حسینی نے سر کی عظمت کو، سر ہے، سر کی عظمت کے پیش نظر، سر کی برکت کے پیش نظر کیا وہاں کوئی علم اٹھایا؟ یہاں صرف نام تھے تو آپ برکت کے حوالے سے وہاں جا رہے، اس کو جائز قرار دے رہے. کوئی بھی سنی عالم بتا رہا ہوں میں، ائمہ ہو، تابعی ہو یا خود اہل بیت ہو،
ان میں سے کسی نے وہ نیزوں پر جو علم اٹھایا گیا تھا، سر اٹھائے گئے تھے، کیا اس کو قابل برکت عمل کہا یا جائز عمل کہا؟ یہاں تو صرف نام ہے، وہاں ذات تھی، وہاں تو ذات تھی. کیسا عقل ہے، کیسی عقل ہے؟ اگر کسی ناجائز چیز پر کسی متبرک نام اگر لکھ دیا جائے تو وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ جگہ جانا قابل برکت ہوتا ہے، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا اگر بت خانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا جائے تو کیا وہاں جانا جائز ہے؟ کیا وہاں کے اعمال جائز ہیں؟ کیا کوئی حرام چیز، شراب بسم اللہ پڑھ کر اگر پی رہے تو کیا شراب تبرک بن جائے گی؟ بلکہ آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے بسم اللہ آیت قرآنی کی توہین کی ہے. آپ کہاں گیا علم؟ کہاں گیا جو ہے نا نسبت؟ کہاں گئی یہ باتیں؟ کدھر لے جا رہے ہیں آپ کو، قوم کو؟ صرف چھوٹے سے دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا چلانے کے لیے، دکان چلانے کے لیے. ارے ہم بہتر ہیں، ناصبی کے عنوان سے ہی صحیح ہم بہتر ہیں، کیونکہ ہم نے نواسہ رسول کو بزنس نہیں بنایا. آپ دنیا کمانے کے لیے یزیدیوں کے عمل کو جائز قرار دیا، لیکن ہم اتنا تو نہیں گرے الحمدللہ کم از کم. کون ناصبی ہے حقیقت میں، کون دشمن ہے، کون دوست ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان. اور آپ کو بتلاتا چلوں کیا کیا جو ہے نا اس کے لیے علم کو، جلوس کو جائز قرار دینے کے لیے کیا کیا چیزیں کی. آپ کو بتاؤں میں؟ آئیے اور تھوڑا سنیے، ایک دو چار باتیں اور سناتا ہوں. بہت ہے لیکن دو چار باتیں سناتا چلو. یہ جو سنی نما شیعہ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو علم کے پاس غیر مسلم حضرات بھی آتے ہیں، غیر مسلم لوگ بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، تو علم کے پاس آنے سے انہیں مسلمانوں کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، لہذا مسلمان ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اگر علم کے پاس آنا غیر مسلموں کو اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ ہوتا تو پھر اہل بیت نے کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑا اگر جو ہے نا میدان کربلا میں جو لوگ تھے ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ علم کیوں نہیں اٹھائے؟ اہل مدینہ اور اہل مکہ نے کیوں نہیں اٹھائے؟ نہیں، یہ صرف وسوسہ شیطانی ہے. اسلام جو پھیلا ہے، میں بتاتا چلوں، آپ بتلا دیجئے کہ جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں، کیا وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر، اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر جو ہے نا مسلمان ہوئے، یا علم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے؟ ذرا بتائیے کتنے لوگ اس سے مسلمان ہوئے، کتنے لوگ اس سے مسلمان ہوئے؟ ارے اسلام جو پھیلا ہے وہ اپنی حقانہ تعلیمات کی بنیاد پر پھیلا ہے، اپنی سچی تعلیمات پر پھیلا ہے، ہمارے اسلاف کے اخلاق سے پھیلا ہے، ہمارے اسلاف کے کردار سے پھیلا ہے. ارے وہ تو چھوڑو، بجائے اخلاق پیش کرنے کے، بجائے اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کرنے کے، بجائے اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کے، آپ نے اسلام کو لا کر ناجائز چیز میں آپ نے جو ہے نا اس کو ٹھوس دیا. یہ کیا چیز ہے؟ کہہ دو منکر شہادت حسین سے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے.